السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره رواه البخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم ناظرین، سامعین گرامی، ارباب علم و دانش، ارباب سخن فہم، ہمارے گزشتہ درس میں وضو سے پہلے مسواک کے فضائل اور مسواک کے فوائد احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہو چکے ہیں، اور اب وضو کے جو فضائل ہیں اور وضو کے جو فوائد ہیں ان پر ایک دو حدیث مبارکہ کو بیان کیا جائے گا۔ اور یہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ جس کا مضمون یہ ہے کہ وضو گناہوں سے صفائی اور گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، جس کو بخاری اور مسلم، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، بہت ہی اچھا وضو کیا، یعنی کہ وضو کے فرائض، وضو کی سنتوں کا خیال رکھا، آداب کا خیال رکھا، بہت ہی اچھے طریقے سے وضو کو کمال پر پہنچایا، مکمل کیا، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، رعایت رکھتے ہوئے، تو فرمایا کہ خرجت خطاياه من جسده، اس کی ساری خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں۔ وضو کا پانی ان خطاؤں کو دھو دیتا ہے، گرا دیتا ہے، حتی تخرج من تحت اظفارہ، فرمایا اتنا زیادہ سے زیادہ اس کے گناہوں کو گرا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیحین میں جو روایت کیا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے، تو فرمایا کہ اس پانی کی وجہ سے، وضو کی برکت سے، اس کے چہرے کے جو گناہ ہیں، خصوصی طور پر آنکھوں کا دیکھنا ہے اور دیکھنے سے جو گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں، ہاتھوں کو پکڑنے کے ساتھ، تو ان سارے گناہوں کو وضو کے اس پانی کی وجہ سے گرا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص پاؤں کو دھوتا ہے وضو کے دوران، تو فرمایا کہ وضو کی برکت سے، وضو کے پانی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے وہ گناہ جو اس کے چلنے سے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انسان گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے، ایسے صاف ستھرا ہو کر جو نکلتا ہے، گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر نکل جاتا ہے، جیسا کہ کپڑے کو جو ہے وہ دھو دیا جاتا ہے اور اس سے میل کچیل اور گندگی اور خرابی کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مفہوماً میں نے عرض کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس صحیح حدیث مبارکہ کو جو وہ روایت کیا۔ اور ایک اس کا اور بہت بڑا یہ فائدہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ بندہ مومن ایمان کی حالت میں ہو اور نمازی بھی رہا ہو، اور گناہوں کے باعث اگر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو حکم ہوگا کہ اس کے جسم کو جلاؤ، لیکن اعضائے وضو کو نہیں جلانا۔ وضو کی برکت سے جو وضو کرتا رہا، اب نمازیں بھی پڑھتا رہا، لیکن اور کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گیا، تو فرمایا جائے گا کہ اس کے اعضائے وضو کو نہ جلانا، باقی جسم کو جلا دینا۔
تو یہ دنیا دین میں اور آخرت میں جسمانی اور روحانی بہت سارے وضو کے جو وہ فائدے اور اس کے فضائل اور اس کے بہت زیادہ جو وہ فوائد ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے وضو کو جو وہ لازمی مکمل کامل طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مکمل طریقے سے نماز۔ اور اس وضو کے اور بہت سارے فوائد احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ چند جو فضائل اور فوائد اور بیان کیے جائیں گے۔ تو اس لیے ان فضائل کو حاصل کرنا زندگی میں غنیمت ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے فیس بک پیج محمد اظہر یا مفتی محمد اظہر کے نام سے اس پیج کو ضرور فالو کریں، تاکہ نئے آنے والی جو ویڈیو ہے نئے مسائل پر، فضائل پر، فوائد پر مشتمل، تاکہ بر وقت وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، جزاک الدارین خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔